अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामिक वर्ल्ड विद इकरा चैनल पर खुशामदीद। लेसन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम शुरू करने वाले हैं सूरत तारिक़। ये सूरा मक्किया है। इसमें एक रुकू और इसमें 17 आयतें हैं, जिसको आपने मेरे साथ तजवीद के साथ पढ़ना सीखना है। इंशाअल्लाह आपने वर्ड पर वर्ड अच्छे से समझ कर पढ़ना है और आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाई वस्समाई वत्तारिक़ वत्तारिक़ वस्समाई वत्तारिक़ वमा अदराक वमा अदराक मत्तारिक़ 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 अन्नज अन्नज मुस्साक़िब मुस्साक़िब अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ अलैहा हाफ़िज़ हाफ़िज़ फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस्सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइहि लक़ादिर यौम तुबला सराइर फमा लहु मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रजअ वल्अर्ज़ि ذاتِ الصدع إنه
لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. واو کو ادا کریں گے دونوں لپس کو گول کر کے، اور سین پر مشدت ہے، اور اس کو واو کے ساتھ پہلے ملا کر اور پھر ایک مرتبہ خود سے پڑھا جائے گا، جیسے کہ واو سین زبر وس، سین زبر سا، وسا۔ میم پر یہاں پر دیکھیں مدہ ہے، یعنی مدہ متصل واجب۔ جب مدہ کے بعد اصلی شکل میں اور اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو اسے 2 سے 4 الف کی مقدار پر سٹینڈنگ یعنی کھینچ کر پڑھیں گے۔ والسماء، تو کو یہاں پہ پر کریں گے کیونکہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، واو کو لپس گول کر کر، اور یہاں را کے نیچے زیر ہے، اس را کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ قوف پر ہم قلقلہ کریں گے، قلقلہ کبریٰ، اور قاف کو ہیوی ساؤنڈ میں یعنی پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ واو کو لپس گول کر کے پڑھیں گے، اور یہاں مدہ منفصل کیسے ہے، اس کی کیا نشانی ہے، یعنی مدہ کے بعد جب اگلے کلمے میں حمزہ آ جائے تو اسے 1 سے 4 الف کی مقدار پر سٹینڈنگ کریں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں دال پر ہم قلقلہ کریں گے، قلقلہ صغریٰ، یعنی جیسے جب دال کے ساتھ ملے گی تھوڑی سی ویبریٹ ہوگی۔ وما أد، را کو پر کریں گے اور را کو الف کی مقدار پر سٹینڈنگ کریں گے، کاف کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے باریک پڑھیں گے، میم کو تو کے ساتھ ملا کر تو کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے، اور تو کو 1 الف کی مقدار پر سٹینڈنگ کریں گے، یہاں الف مدہ ہے، جیسے کہ پہلے بتا چکی ہوں، الف خالی اس سے پہلے والے حروف یعنی تو پر زبر آ رہی ہے تو یہ الف مدہ ہے، اس کی یہ نشان۔ را کو باریک اور قاف کو پر کر کے ادا کریں گے۔ حمزۃ الوصل کے ساتھ نون کو ملا کر اور نون پر مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، نون مشدد اور میم مشدد میں ہر حال میں غنہ ہوتا ہے، اور نون کو جب جیم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ قلقلہ صغریٰ ہوگا، نج۔ میم کو سا کے ساتھ ملا کر سا کو نرمی سے پڑھا جائے گا کیونکہ سا نرم حروف میں سے ہے تو اس میں سی ٹی کی آواز نہیں ہوگی، یہ سیلنٹ ورڈ ہے۔ النجم الثاقب، با پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ کبریٰ۔ جو درمیان میں قلقلہ آتا ہے اس قلقلہ صغریٰ، اور جب وقف کے ٹائم یہاں پہ ہم یعنی جو یہ حرکت ہے پیش کی تو اس کو ہم چینج کر دیں گے سکون میں۔ نون ساکن کے بعد جب کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی اس کو کلیئر نہیں کریں گے ان جیسے، اور کاف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے، لام کے ساتھ ملا کر، لام کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا کاف کے ساتھ ملا کر، کلو، فا کا مخرج اس کی جگہ سے ادا ہوگا، یعنی آپ کے جو 2 دانت اوپر والے ہیں وہ نیچے والے لپس سے ٹچ کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد جب لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا، لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں مشدت ہے، میم مشدت اور نون مشدت میں ہر حال میں غنہ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں یہ
لین ہے، یہاں ہم سٹینڈنگ نہیں کریں گے، اس کو جلدی پڑھیں گے۔ ہا کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے ایک الف کی مقدار پر کھڑا کریں گے، ہا کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے۔ اس ہا میں اور اس ہا میں فرق ہے، تو اس دونوں کو اس کی مخرج سے ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے۔ وا پر وقف کریں گے اور یہاں پہ اس کو چینج کر دیں گے، یعنی سکون میں، اور اس کو پر کر کے پڑھیں گے وا کو۔ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے وہ آ رہی ہے تو یہاں اخفا ہوگا اور یہاں بھی اخفا ہوگا۔ سین کو ایک الف کی مقدار پر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہر حال میں غنہ ہوتا ہے، خا کو ہم پر کر کے ادا کریں گے، قاف کو پر کر کے ادا کریں گے۔ اور یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد میم آ رہی ہے، یعنی یرملون میں سے، تو یہاں ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ اور پھر یہاں پر آ رہی ہے مدہ متصل، تو یہاں پہ 2 سے 4 الف کی مقدار پر سٹینڈنگ کریں گے اور یہاں پہ قلقلہ ہوگا، سیم ویسے جیسے پہلے بتا چکی ہوں۔ خا کو پر کریں گے، را کو پر کریں گے کیونکہ خا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، را کے اوپر پیش ہے تو اس وجہ سے۔ نون ساکن کے بعد جب با آ رہی ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی میم نون زیر من کی بدلے ہم چھوٹی میم کے ساتھ ملا کر ہم یہاں پر میم کی آواز، جیسے میم، اگر یہاں پہ میم نہ بھی ہوتی بنی ہوئی تب بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد جب با آئے گی تو ہم نے اس کو یعنی بدل دینا ہے، اقلاب کر دینا ہے۔ یہاں دیکھیں یلین ہے، اس کو ایک الف کی یلین ہے، اس کو ہم بغیر کھینچے جلدی پڑھیں گے۔ مم بین الصاد کو ہم پر کریں گے، را کو پر کریں گے، اور یہاں دیکھیں مدہ متصل واجب، اس کو ہم 2 سے 4 الف کی مقدار پر پڑھیں گے جیسے کھینچ کے۔ یہاں پھر مشدد آ رہا ہے، نون مشدد پہ غنہ، ہا الٹا پیش، یہاں الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار پر ہم سٹینڈنگ کریں گے، لام کو ایک الف کی مقدار پر سٹینڈنگ کر کے پڑھیں گے، اور جہاں پہ قلقلہ صغریٰ ہو رہا ہے پھر ہا آ گئی، اس کو کھڑی زیر ہے تو اس کو بھی ہم سٹینڈنگ کریں گے۔ قاف کو اس کی مخرج سے ادا کرتے ہوئے پر کر کے پڑھیں گے، تو یہاں پہ دیکھیں قلقلہ صغریٰ ہو رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھ کے پڑھیں گے۔ لام کو سین کے ساتھ ملا کر 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر ہم یہاں پر دیکھیں مدہ متصل واجب آ رہی ہے، اس کو بھی 2 سے 4 الف کے مقدار جیسے پہلے بتایا ہے ویسے پڑھیں گے۔ پھر الٹا پیش کو ایک الف کے مقدار پر نون ساکن کے بعد قاف آ رہی ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر تاکہ نیچے تنوین یعنی 2 زیر کی تنوین ہے، اس کو واو کے ساتھ ملائیں گے، ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا کیونکہ یرملون میں سے واو آ رہی ہے تو یہاں ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے۔ صاد کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے پر کریں گے۔ پھر حمزۃ مدہ متصل آ رہی ہے، دیکھیں یہاں پر مدہ متصل، تو اس کو جیسے پہلے بتا چکی ہوں، زال کو نرمے سے ادا کریں گے، ایک الف کے مقدار پر سٹینڈنگ کریں گے، تا کو را کے ساتھ ملا کر را کو ہم پر کریں گے کیونکہ را ساکن یہاں پہ را کے اوپر زبر ہے، اس کو بھی دیکھیں گے، اور قلقلہ صغریٰ ہو رہا ہے یہاں پر، اور یہاں دیکھیں را ساکن اس سے پہلے زبر، اس کو بھی پر کر کے را کو ادا کریں گے۔ ذات الصاد، یہاں پہ صاد کو پر کریں گے، دال کو ملا کر، پھر دال کے پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ صغریٰ۔ انہو یہاں پہ غنہ، اور پھر ہا الٹی پیش ہے تو ایک الف کی مقدار پر سٹینڈنگ ہوگی، واو مدہ کا خیال رکھیں گے، اور لام کے پر دیکھو 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد پھر فا آ رہا ہے حروف اخفا میں سے تو یہاں اخفا ہوگا۔ یہاں دیکھیں ہا کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے واو کو لپس کھول کر کے پڑھیں گے، زا اور زال میں فرق کریں گے، اور میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یا آ رہی ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، یا لین نہیں ہے، یہاں یا مدہ ہے، یکیدون ایک الف کی مقدار پر سٹینڈنگ کریں گے، یہاں واو مدہ آ رہی ہے، اسے بھی ایک الف کی مقدار پر سٹینڈنگ کر کے پڑھیں گے۔ قیدا، یہاں دیکھیں یہاں یہ مدہ نہیں ہے، یہ لین ہے، یہاں یہ مدہ اور یہاں یہ لین ہے، دونوں کو اچھے سے سمجھ کے پڑھیں گے۔ وَأَكِيدُ، یہاں دیکھیں یہ مدہ ہے، قیدا کافی زبر کئی، یہ مدہ ہے اور یہ لین ہے۔
लास्ट में जो आ रहा है वो ये लीन है और यहाँ देखें ये मद है, तो इसको ख्याल रखेंगे। फमहिलिल काफिरीना, यहाँ यह मदा है। अमहिलहुम, जब मीम साकिन हो तो मीम साकिन के बाद रा आ रही है, यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे, दोनों बस लिप्स को मिलाएंगे और फिर इसको पढ़ेंगे, मगर इसको हलाएंगे भी नहीं, जैसे अमहिलहुम ऐसे नहीं करेंगे। अमहिलहुम, लिप्स दोनों आपके क्लोज हो जाए। रुवैदा, यहाँ हम देखें ये भी ये लीन है। अब हम इसको एक मरतबा मिलाकर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समाइ वत्तारिक़, वमा अदराक मत्तारिक़, अन्नज्मुस्साक़िब, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़, फल्यंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, यख़्रुजु मिन बैनिस्सुल्बि वत्तराइब, इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, यौम तुबलस्सराइर, फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, वस्समाइ ज़ातिर्रज्अ, वल्अर्ज़ि ज़ातिस्सदअ, इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, वमा हुवा बिलहज़्ल, इन्नहुम यकीदून कैदा वअकीदु कैदा, फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से और भी लोग सीख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।